हेलो एंड वेलकम टू दो राय। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे ताहिर अल कादरी की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी की है कि वो उन्होंने ठहरा दी है शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को ज़िम्मेवार मॉडल टाउन सानिया के लिए। इससे हुकूमत को क्या मसाइल पेश आएंगी, इस पर भी बात करेंगे। दूसरे हिस्से में हम बात करें चीफ जस्टिस और उन्होंने अभी एक मफाद आम तहरीक का अनाउंसमेंट किया है। ये जुडिशल एक्टिविज़म कैसे होगा और किस तरफ जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है इस पे भी ज़रा बात करेंगे और इसकी रेजोल्यूशन कैसी होगी। हमारे साथ गेस्ट आज है इम्तियाज़ गुल साहब एंड बाकिर सजाद, दोनों का बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आए। तो पहले हम इम्तियाज़ साहब आपसे पूछते हैं, आपने चंद हफ्तों में आप कहते हैं कि ताहिर अल कादरी साहब जो है ना वो ज़रा इतनी सीरियस फिगर नहीं है, लेकिन अपोजिशन तो बड़ी सीरियस हो गई है। इनको क्या नज़र आ रहा है ताहिर अल कादरी में जो आपको नहीं नज़र आ रहा? देखिए, मेरे ख्याल नज़र तो सबको आ रहा है हम प्रिटेंड करते हैं कि हमें नज़र नहीं आता है। वो ताहिर अल कादरी साहब बस कुछ अरसे के बाद डुगडुगी बजाते हुए आ जाते हैं यहाँ अपना, हालांकि 2 साल पुराना केस है और उसमें मेरा ख्याल है अब तक इंसाफ हो जाना चाहिए था। असल में जिस मसले पे वो खड़े हैं वो दुरुस्त है। 14 अफराद का कत्ल था मॉडल टाउन में हुआ, उसका अभी तक इंसाफ नहीं मिला। उसके लिए सियासी जमातों की हिमायत तो बिल्कुल दुरुस्त है, समझ भी आती है। हम सबको उसकी हिमायत करनी चाहिए। हम सब की ख्वाहिश है कि इंसाफ मिले, चाहे जहाँ भी किसी भी इंसान का कत्ल हुआ हो। लेकिन यहाँ पे एक बैंड वैगन बन गई है। दूसरी सियासी जमातें जो हैं उन्होंने, जिस तरह जरदारी साहब को ना एक तिंकों का सहारा चाहिए पीपल्स पार्टी को पंजाब में, तो उन्हें एक सहारा नज़र आया कादरी साहब की सूरत में, तो वो उसके साथ शामिल हो गए हैं। इमरान खान साहब भी या उनकी जमात भी उनके साथ इसलिए शामिल होगी कि उनके ख़्याल में एक ऐसा मसला है कि जहाँ पे उनकी पार्टी को इनकी हिमायत करनी चाहिए। शक्ल उसने एक सियासी इज्तिमा की इख्तियार कर ली है जो कि इस तरह की मेरे ख्याल कई दर्जन कुल जमाती कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो चुकी हैं। उससे निकला कभी कुछ नहीं है। इसमें से क्या निकलता है अभी देखना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को अपना तमाम वज़न ताहिर अल कादरी साहब के पल्ले में सिर्फ इस वजह से नहीं डालना चाहिए था कि वो 14 अफराद के कत्ल का हिसाब मांग। तो ये जो तहरीक एहतजाज शायद ये ऐलान करें, ये तहरीक एहतजाज होगा या ये नहीं, या ये वो होगा इलेक्शन कैंपेन होगा? देखिए, इलेक्शन में तो हम वैसे ही जा रहे हैं। मेरा ख्याल है तो एक दूसरी जमातों को भी एक इशू मिल गया, ख़ास तौर पे जिन लोगों को शहबाज शरीफ अच्छे नहीं लगते, PMLN अच्छी नहीं लगती है, तो उनके लिए एक अच्छा मौका होगा कि वो एक बार फिर अपने जज्बात का इजहार करें। दे जस्ट टैग अलोंग। ठीक, बाकिर साहब आप ये मुझे बताएं, स्ट्रेटजी बताएं। हाँ, आप उनको फ्री एडवाइस देते रहते हैं। अच्छा, आप ये मुझे बताएं कि जो PPP और PTI है ये कैसे एक कतार में ताहिर अल कादरी साहब के साथ आगे चलेंगे? आप ये देखें ना कि जो मैं इसको जिस तरह से देख रहा हूँ कि ताहिर अल कादरी साहब तो अचानक ही जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का पिवट है ना, मरकज महवर बन गए हैं पाकिस्तानी अपोजिशन पॉलिटिक्स का। यही पार्टीज थी, PTI अपना एक एहतजाज कर रही थी 2014 में, पीपल्स पार्टी थी, MQM थी, और ये दीगर जमातें जो आज उनके साथ आपको नज़र आ रही हैं, ये सब की सब पार्लियामेंट में जाके ताहिर अल कादरी यही इशू लेके गया था 2014 में कि जी मुझे इंसाफ चाहिए मॉडल टाउन के लिए। ये सब के सब जमहूरियत के रोनर हो रहे थे उस वक्त बैठ के, ठीक है ना। आज इनको यकदम पाकिस्तान पैकअप कर गए थे। नहीं, कर तो गए थे, लेकिन जब उनको रेजोनेट नहीं उनका किया मैसेज, उसने ट्रैक्शन नहीं पकड़ी, तो अल्टीमेटली चंद माह के बाद वो कर गए। लेकिन कहने का मकसद है कि आज भी वही इशू है, 2014 वाला इशू है। जब वो वहां पे पार्लियामेंट के सामने बैठ के इंसाफ मांग रहे थे, उस वक्त ये जमहूरियत का कर रहे थे। आज जो है ना गोल पोस्ट चेंज हो चुकी है। गोल पोस्ट अब इनको नजर आ रहा है कि एक तो यह है कि शहबाज शरीफ है कि शहबाज शरीफ आपको पता है हुदैबिया के बाद ही इज ऑलमोस्ट
लीगल चैलेंजेस से फ्री हो चुके हैं। तो एंड ही हैज बीन पिच्ड एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट पंजाब में, मतलब पाकिस्तान का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट उनको कर दिए गए। तो अब उसके रास्ते में अगर रुकावट बन सकती है तो ये लास्ट उनकी होप है। अच्छा, वो तो आप बताएं ना। दूसरा ये है कि सेनेट का इलेक्शन अगर ये इसके जरिए फोर्स कर सके अर्ली इलेक्शंस, तो जो इमिनेंट मेजॉरिटी है PMLN की अगले इलेक्शंस में मार्च तो ये में, क्या तो वो फंडामेंटली कर सकेंगे, रोक अगर सकेंगे। आप इसे देखें, अगर सेनेट का इलेक्शन रुकवाना चाहते हैं, ये फंडामेंटली जरा एंटी डेमोक्रेटिक नहीं है? वो इनके लिए एक और भी आसान रूट है जिसकी वजह से बच के ये तारुल कादरी का कंधा यूज करना चाह रहे हैं कि ये अपनी असेंबलीज डिसॉल्व कर दे, सिंध और KP की, और नेशनल असेंबली से भी वो कर जाए, रेजिग्नेशंस कर जाए, तो एक क्राइसिस कॉन्स्टिट्यूशनल सा बन जाएगा। इलेक्शंस शायद उस वक्त पे ना हो सके, तो एक वो ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन सारे का सारा मलबा इन पे आएगा कि जी इन्होंने एक एंटी डेमोक्रेटिक या एक ऐसा रूट लिया, अब ये करना चाह रहे हैं। एंटी डेमोक्रेटिक कैसे होगा? उनका अपना एक इख्तियार है सियासी जमातों का एहतजाज करने का मुतालबा, लेकिन अगर उस मुतालबे के तहत हुकूमत जो है वो बकल कर जाती है तो उसमें एंटी डेमोक्रेटिक कैसे होगा? अगर वो लीगली तो नहीं है, लेकिन ईथॉस अगर एक मैंडेट है, और उसमें मेरा एक साथ इशू है कि अगर हुकूमतें ख़त्म होती हैं तो मेरा ख्याल है इमरान खान को, यानी अगर वो अपनी हुकूमत को तहलील करवा देते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो सबसे ज़्यादा नुकसान इमरान खान की PTI को होगा इस मौजूदा हालात में, क्योंकि उन्होंने अभी ऐसे 2-3 मंसूबे शुरू किए हुए हैं कि वो फिर लगता है कि अधूरे रह जाएंगे अगर 2 फरवरी से पहले जो इंतखाबात हैं, 6 माह में मेट्रो बनाना जी, उसके अलावा और बहुत सारे काम है। अच्छा, आप एक चीज तो बताएंगे, ये तो मैं बागर भाई से भी पूछा है, लेकिन कॉर्नी क्वेश्चन पे आप नहीं आए कि ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करेंगे, PPP और PTI, अगर ये कोई तहरीक चलाना चाहे। वो तो उन्होंने कहा है कि जहां भी उसूल की बात होगी, मेरे ख्याल इमरान खान ने कल परसों कहा भी है कि उसूल की बात होगी तो हम कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं। नहीं, लेकिन इम्तियाज ये इशू अभी भी इसमें मसला है, क्योंकि आज जो अभी वो है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है, इन्होंने 31 की डेडलाइन दी हुई थी तारुल कादरी साहब ने कि यहाँ से हम अपना एजुटेशन प्लान अनाउंस करेंगे और उसको चलाएंगे। न्यू ईयर जो सेलिब्रेशन है वो खराब हो गया। इसलिए एक वक्त दिया है, मेरा ख्याल है कि वो देखना चाहते हैं कि सऊदी अरब में जो बात काम चल रहा है उसका नतीजा क्या बरामद होता है। मेरे ख्याल 6-7 दिन उसके लिए दे दिए हैं उन्होंने। नहीं, बहरहाल जो कह रहे हैं वो कि उन्होंने यही जो बात इम्तियाज साहब और आप कर रहे हैं कि PTI और पीपल्स पार्टी ये बिल्कुल 2 मुख्तलिफ डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, इनको इकट्ठा उस एजुटेशन में लेके किस तरह से चलना है। क्योंकि आज देखें ना, बिल्कुल आप पार्टीज किस तरह की बैठी हैं, एक तरफ पीपल्स पार्टी भी उनके साथ बैठी है, PTI भी बैठी है, PTI और MQMP भी बैठी है, MQMP और PSP बैठी है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट एंगल की पार्टीज बैठी हैं। तो इन सबको इकट्ठा लेके चलने के लिए एक APC में सब कुछ ये डिसाइड नहीं हो सकता। उन्होंने अब ये कमेटी बनाई है, आगे चल के कमेटी डिसाइड करेगी अब। और ये भी चीज़ पॉइंट नोट करने वाले ना कि जरदारी साहब, इमरान खान सब ताहिरुल कादरी के पास गए, लेकिन आज उन्होंने अपने सेकेंड टीयर भेजा उनके साथ देखने के लिए, मीटिंग करने के लिए, ताकि वो देख सकें कि माहौल कैसा है, किस तरह से ये को एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ ताहिरुल कादरी साहब उसे वापस ही दरवाजे से कर दे कि आप अपने लीडर नहीं ला सके। लेकिन खैर हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक से वापस आके हम यही बात डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू दो राय। हम बात कर रहे थे ताहिरुल कादरी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बारे में। इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि इनको पता है कि वो कैसे PTI और PPP को एक ही प्लेटफॉर्म पे ले गए आ सकते। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मुझे पता है, उसमें एक हमें जहन में रखनी चाहिए कि जिस सियासतदान को भी मौका मिलेगा, ज़रूरत के वक्त वो अपने साबिका दुश्मन से भी हाथ मिला लेगा। अगरचे इमरान खान साहब कहते हैं, लेकिन उन्होंने उनके साथियों ने ये भी कहा था कि माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी उन्हें कबूल है, ये भी वो 2-3 मरतबा कह चुके हैं। अब देखिए, इस वक्त जो मसला बन गया है नवाज शरीफ साहब और उनके भाई के लिए, वो ये कि उनका कोई इत्तेहादी नहीं रहा। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि सन 2012 में सऊदी सफ़ीर जहाँ यहाँ होते थे, उन्होंने इमरान खान साहब को एक खाने पे बुलाया, उनके साथ और भी उनके बहुत से साथी थे। उसमें कहते जो ही हम बैठे,
یہ مجھے وہاں کسی نے قصہ سنا ہے. جو ہی ہم بیٹھے تو سعودی سفیر نے اس وقت یہ کہا کہ اگلے سال الیکشن ہو رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم مل کر آصف علی زرداری سے کیسے جان چھڑا سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں، میری کسی ایک شخصیت سے لڑائی نہیں ہے بلکہ میری تو نظام کے ساتھ لڑائی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں جو کچھ اس وقت سعودی عرب میں ہو رہا ہے کہ اتنے چونکہ ان کے قریبی تعلقات ہیں کہ سعودی عرب والے، کل باقر نے بھی اس پروگرام میں بات کی تھی کہ سعودی عرب والے براہ راست پاکستان کے نظام میں مداخلت کرتے ہیں. یعنی اندازہ لگائیے کہ 2012 میں یہاں سعودی سفیر بیٹھا وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے ہم آصف علی زرداری سے جان چھڑائیں گے تو بعد میں ہم دیکھیں گے. تو اب یہ اس دفعہ اکٹھے کیسے ہوں گے؟ ان کا وہ اسے ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے اس وقت، کیونکہ قادری صاحب کی کوئی انتخابی کوئی کنسٹیٹوئنسی نہیں ہے. یہ ہم اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، ان کے لوگ پھیلے ہوئے ہیں پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں. اگر انتخاب ہونا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ الائنس نہیں کرنا. پی ٹی آئی، وہ تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے، وہ تو ویسے ہی ان پہ الزام ہے کہ وہ سولو فلائٹ کے عادی ہیں، اس میں بھلے ان کا نقصان ہو جائے. فی الحال ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ ہے ماڈل ٹاؤن، کیونکہ اس کے ذریعے ان کا یہ خیال ہے کہ شہباز شریف کی حکومت، پنجاب حکومت کو گرایا جا سکتا ہے. اگر وہ حکومت گر جاتی ہے تو پھر ان کے لیے پنجاب میں آئندہ انتخابات کے لیے خود کو پوزیشن کرنا آسان ہو جائے گا. اچھا باقر بھائی، آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آج کل انصاف مل رہا ہے، کورٹ سے ایک ججمنٹ بھی آئی ہے نواز شریف کے خلاف، تو یہ کیوں نہیں انتظار کر رہے ہیں کہ کورٹس اپنا کام کر لیں؟ یہ تو ان کو میرے خیال میں پی ایم ایل این والوں نے بھی اس طرح کا مشورہ دیا کہ آپ جا کے کورٹ سے انصاف لے لیں کیونکہ وہاں پہ سب کچھ مل رہا ہے. تو انہوں ان کا امیجیٹلی جواب یہ تھا کہ جب تک آپ حکومت میں انصاف ملنے کی توقع ہی نہیں ہے ہمیں. اچھا، تو یہ جو ابھی جو ہم تھوڑا سا جب پیچھے سے کنیکٹ کریں، جس طرح سے امتیاز صاحب کہہ رہے تھے کہ مشکل ہے کہ یہ ابھی کی جو ایجیٹیشن ڈرائیو ہے جو یہ ایگری کر رہے ہیں یا جس کے اوپر یہ انہوں نے خد و خال جس کے اوپر طے کرنے کا اعلان کیا، اس میں وہ جا کے الیکٹورل الائنس میں ہے. اس میں مختلف ایشوز ہیں، جیسے میں نے آپ کو ابھی پیچھے بات کرتے ہوئے کہا کہ بالکل مختلف اینگل کے لوگ بیٹھے ہیں، مختلف قسم کے لوگ بیٹھے ہیں. ان کی خود آج طاہر القادری صاحب نے کہا کہ یہاں پر مختلف آئیڈیالوجیز اور ایجنڈاز کے لوگ ہیں، ان سب کو اکٹھا لانا اور ایک الیکشن الائنس میں پرونا وہ ایک ناممکن سی بات ہے. عمران خان کہتا ہے کہ میں زرداری کے ساتھ نہیں الائنس کروں گا. زرداری صاحب امینیبل ہیں عمران خان کے ساتھ الائنس کرنے کے، لیکن وہ کہتا ہے مائنس زرداری کے، مطلب بلاول کے ساتھ میں الائنس کرنا چاہتا ہوں، بلاول عمران خان کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا. تو یہ چیز ہے کہ اگر یہ گرا پاتے ہیں شہباز شریف کی حکومت کو یا ارلی الیکشنز فورس کر سکتے ہیں تو ان کو ایک ایڈوانٹیج مل جائے گا ساری پارٹیز کو. اور ہم نے یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ طاہر القادری خود بھی ایک کافی ایمبیشس شخصیت ہیں، تو وہ ان سب کو اپنے نیچے رکھ کے چلانا چاہیں گے. یہ نہیں ہے کہ ان کو ایکول پارٹنر بھی رکھ کے اس میں کریں گے جبکہ ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے. تو الیکٹورل الائنس نہیں مجھے بنتا دکھائی دیتا. یہ سب کے سب ایک دفعہ ایک کامن اینیمی سے جان چھڑانے کے چکر میں ہے. وہ اب کس طرح سے یہ اچیو کرتے ہیں اگر تو ان کی ایجیٹیشن ہو جائے. دوسری بات جو ابھی ہو رہی ہے، ہم اس کے اوپر سارا ہم فوکس اس پہ لے آئے ہیں طاہر القادری صاحب پہ، لیکن وہاں پر ایک اور بھی ایجیٹیشنل ڈرائیو پنجاب میں 31 دسمبر سے وہ پیر حمید الدین سیالوی صاحب جنہوں نے پہلے 3 کے قریب ریزگنیشنز دلوائے، ان کا بیٹا بھی ایم پی اے تھا، اور وہ بھی انہوں نے بھی اعلان کر رکھا ہے کہ 31 تاریخ کو وہ بھی اپنی ایجیٹیشن کریں گے کا اعلان کریں گے. اور کچھ لوگوں کا جو پنجاب کی پولیٹکس کے آبزرور ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ پوٹنٹ ہوگی جو بنسبت طاہر القادری میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، وہ کس حد تک کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ کوسچن مارک ہے. یہ ان کا ایک اور ایجنڈا ہے. یہ جو آپ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ والی خادم رضوی کے ساتھ کیوں نہیں الائنس بنا لیتے ہیں اگر ان کا مقصد یہی ہے کہ گرانے اور پوٹنسی؟ ہم نے سیال وہ جو پیر ہیں ان کا بھی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ خادم رضوی کے ساتھ بھی ایک وہ ہے. اور اگر یہ کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے کہ کون کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے تو یہ کیوں نہیں کرتے؟ اب خادم رضوی کا ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ ایجنڈا ہے، ٹھیک ہے. ان کے پولیٹیکل ایجنڈاز ہے. آپ نے یہ دیکھا دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم طاہر القادری یہاں پر آ کے اس طرح کا یہ کمپین کر رہے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں. 2014 میں ہوئے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ دھرنا یہاں دے چکے ہیں. تو یہ لائک اٹس دا فیز 3 آف دیٹ دھرنا. تو ان کا ایک اپنا ایجنڈا، وائی وڈ ہی گو وتھ سم باڈی ایلس کہ جس کا دوسرا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے پی ایم ایل این پہ، ابھی حمید الدین سیالوی صاحب کا بھی پروٹیسٹ آ رہا ہے، اور حمید الدین سیالوی صاحب اور ٹی یو کے طاہر القادری جو ہے ان کا بھی لنک بتاؤں. ان کے جو سیالوی صاحب کے پیر ہیں عطاء اللہ تونسوی صاحب، وہ قادری صاحب کی حمایت کر چکے ہیں. تو یہ
آپ کسی ایک سٹیج کے اوپر جب یہ سب اکٹھے ہو کے ایک دھکا دیں گے, بڑا پش دیں گے, تو اگر اس میں شہباز شریف صاحب کی حکومت گر جاتی ہے, پنجاب میں تبدیلی آ جاتی ہے, تو دس وڈ بی اے بگ سکسیس فار دا اپوزیشن. ٹھیک, اچھا ایک یہ سوال ہے, گیدرنگ اسٹرانگ, ہاں گیدرنگ اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ دھرنا کرنا چاہتے ہیں, پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک لحاظ سے جو کرٹیسزم آتی ہے سٹنگ حکومت پہ وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو جمع کیوں کیا, آپ نے ان پہ ایکشن کیوں کیا, آپ نے ان ویٹ کیوں نہیں کیا. اگر آپ ویٹ کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا. آپ کیا ایڈوائس دیں گے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے حکومت کو بالکل وہ کرنا چاہیے جو اس کا کرنے کا کام ہے. جہاں بھی اگر قانون کی حکمرانی پہ حرف آتا ہے تو وہاں پہ حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. اور جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے, اس میں بہرحال پوری قوم کو ایک جواب تو چاہیے نا, کہ ایک ایسا کیس جس میں چونکہ ایک وزیر ہیں, ایک وزیر اعلیٰ ہیں, اگر ان کو نامزد کیا گیا ہے, اس کا ابھی تک جواب نہیں مل رہا ہے, تو لوگ اس کا جواب چاہتے ہیں. وہ بالکل ایک جائز خواہش ہے, لیکن اس کے لیے اگر یہ اب سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں, پھر ڈسرپشن کرتے ہیں, میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ اس قسم کا کام نہیں کرنا چاہیے. اگر اتنا ہی پریسنگ تھا تو پھر طاہر القادری صاحب کو 2014 میں یہاں سے جانا ہی نہیں چاہیے تھا. جب تک یہ کیس نہ ہوتا اس وقت تک یہ بیٹھے رہتے. اور اب آ کے تو بڑا واضح ہو گیا کہ یہ سیاسی مقاصد لے کے آئے ہیں. جس طرح اس ملک میں لاشوں کی سیاست ہوئی, جنرل ضیاء الحق نکل گئے اور اعجاز الحق صاحب آج تک وعدہ کرتے ہیں ہر الیکشن میں کہ میں بتاؤں گا میرے باپ کے قاتل کون تھے, نہیں بتا سکے. یہی حال بے نظیر بھٹو یا ان سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھا. ان کا تو چلیں پتہ ہے کہ کس طرح ان کو پھانسی دی گئی, ان کے نام پہ بہرحال سیاست ہوئی. لیکن بے نظیر بھٹو کے حوالے سے خود ان کی حکومت کے, ان کی پارٹی کی حکومت کے دوران کچھ نہیں نکل سکا. لیکن آج بھی زرداری صاحب جہاں جاتے ہیں تو شہید اور بلاول بھی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے میری والدہ کے قاتل کون ہے. 5 سال حکومت میں. ہاں, تو ہم بڑا افسوس مجھے ہوتا ہے کہ کتنے برس گزر گئے. پاکستان میں یہ لاشوں کی سیاست جو ہے, اس سے کس طریقے سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. اور اس کے نام پہ اگر باقی پارٹیاں بھی طاہر القادری کے ساتھ شامل ہوتی ہیں تو بڑے افسوس کی آپ دونوں کے لیے 2019 میں جو طاہر القادری صاحب دھرنا نکالیں گے وہ کس ریزن سے نکالیں گے؟ یہ طاہر القادری صاحب اور سرکمسٹانس, لیکن 20 کے اور 21 کے بھی بتا دیں. کیونکہ ان کو حکومت میں کوئی اس طرح کا شیئر جس طرح کا ہے, کیونکہ ہی لیکس اے کانسٹیچوئنسی, وہ اس طرح کے پارٹیسپینٹ حکومت میں نہیں ہو سکیں گے. یہاں پر اگر یہ اپوزیشن پارٹیز گین کر بھی جاتی ہیں تو وہ اپنا وہ انٹرسٹ حاصل کر لیں گی, کوئی شیئر نہیں کریں گے آپس میں. اس کی یہ جو بوٹی ہوگی وہ شیئر نہیں کریں گی. تو وہ اپنا حصہ لینے کے لیے پھر 2019 میں اگر کرتے ہیں تو you must have some other solid. اصل میں ہمیں اتنا سنجیدگی سے ان کو لینا ہی نہیں چاہیے, تو ہم اس پہ وقت ضائع کر رہے ہیں. ویسے آخر میں اگر یہی آل پارٹیز کانفرنس, اس میں اگر آپ پی ایم ایل این کو بھی شامل کر دیں اور یہ ملک کے مفاد کے لیے سوچ کے کوئی وزارت دے ہمارے طاہر القادری صاحب کو, کوئی اسپورٹس منسٹری دے یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ نہیں, دیکھیں وہ تو غلط بات ہے. کوئی جو حکومتیں یا وزارتیں بانٹنا یہ کوئی خیراتی کام تو نہیں ہے کہ کوئی بھی حکمران جماعت اس کو بھی ٹکڑے ڈالنے والی بات ہے نا, کہ آپ نے ایک کے منہ میں کوئی ٹکڑا ڈال کے اس کو چپ کر دیا. فضل الرحمان کو بھی 2-4 وزارتیں دے دی اس طرح. یہ تو انفارچونیٹلی ایک ٹرینڈ ہے, ہماری ٹرینڈ ہے, لیکن یہ میرا خیال ہے اگر آپ پاکستان کے مفاد کے نہیں سوچتے میرے خیال میں مسئلہ حل ہی کر لیتے ہیں. anyhow we're going بریک کے بعد ہم بات کریں گے مفاد عام تحریک جو چیف جسٹس نے بات کی تھی اس کے بعد. ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو دو رائے. اب ہم بات کریں گے, چیف جسٹس نے حال ہی میں بات کی تھی کہ مفاد عام تحریک چلائیں گے. جوڈیشل ایکٹیوزم جو ہم سمجھ رہے تھے کسی حد تک افتخار چودھری کے بعد یہ ذرا ختم ہو گیا. اب ایک سوال جو اب آتا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن جو ہم دیکھ رہے ہیں
اس میں یہ ہے کہ ابھی بھی 3 لاکھ کیسز جو ہمارے 5 ہائی کورٹس ہیں، کم از کم وہ جو لوور کورٹس ہیں اس سے تو کہیں زیادہ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے سے ہی بات کی تھی کہ یہ جو پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ہوتی ہے یہ فریولس ہوتی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. انہوں نے ایک کیس بھی فارغ کیا تھا جس میں کسی نے کہا کہ اس چودھری افتخار کو بلٹ پروف گاڑی کیوں ملی ہے، انہوں نے فائن کیا. انٹرسٹنگلی انہوں نے اس کیس پہ یہ فائن کیا. اور ممالک دنیا بھر میں جب بھی یہ فریولس لٹیگیشن آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جس پٹیشنر جو ہے آپ اس کا کاسٹ دیں، آپ نے ہمارا ٹائم ضائع کیا. اب یہ جو اناؤنسمنٹ آئی ہے، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ یا تو آپ حکومت چلائیں یا آپ کورٹ کا نظام ٹھیک کریں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سے؟ آپ میرا خیال ہے توہین عدالت کا مقدمہ کروانا چاہتے ہیں اپنے چینل پہ، اس لیے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ کل یہ ہمارے خلاف یہ کیس ہو جائے کہ آپ ہمارے سپریم کورٹ کے یا چیف جسٹس کے اقدامات کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. لیکن ان کی خدمت میں میرا خیال ہے ہم یہ گوش گزار کر رہے ہیں کہ ان کی اپنی عدالت میں کوئی میرا خیال ہے کوئی 21-22 ہزار کے قریب کیس ہیں جو کہ اس وقت زیر سماعت ہیں یا زیر التوا ہیں. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ جو آپ نے ذکر کیا 2011 میں بنی، لیکن پہلے ہی اس میں پتہ کتنے 8-10 ہزار کیس جو ہیں وہ اس تک پہنچ چکے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے کہ بڑا درد رکھتے ہیں چیف جسٹس صاحب عوام کا، اور مفاد عامہ میں انہوں نے اعلان کر دیا. بس یہ سمجھے کہ انہوں نے انتظامیہ کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا ہے کہ میں عوام کی خاطر انتظامیہ سے ٹکر لینے جا رہا ہوں. لیکن بڑا اچھا ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب اپنے ناک کے نیچے جو کچھ ہوتا ہے، چاہے ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ کے اندر یا دوسری جگہ پہ، اس کا بھی کوئی جائزہ لے لیں. کوئی 30 لاکھ کے قریب کیسز ہیں پورے پاکستان میں، چھوٹی عدالتوں میں اور اعلیٰ عدالتوں میں، اور اس کی بڑی وجہ ہمارے جو پرانے تعزیری قوانین ہیں 1860 کا CRPC اس کو کہتے ہیں، کرمنل پروسیجرز کوڈ، اور ہمارا پولیس ایکٹ بھی آپ کو پتہ ہے 1861 والا ہے جو انگریز کے زمانے کا. اس کی وجہ سے اتنے شدید گھمبیر نوعیت کے مسائل ہیں پاکستان کے عدالتی نظام میں کہ اس کی وجہ سے لوگ بیچارے رل جاتے ہیں. تو سپریم کورٹ کو چاہیے، چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ ہسپتالوں کی طرف یا پانی کے مسائل کی طرف جو کہ بالکل بجا ہیں، لیکن ضروری ہے کہ یہ پہلے اپنا قانونی نظام درست کریں. سپریم جوڈیشل کونسل میں جو بہت سارے کیسز زیر التوا ہیں اس کا وہ جائزہ لیں. عوام کو ریلیف اس وقت ملے گی جب ہمارے جو قوانین کا جو عمارت ہے وہ بہتر ہو. مثلا آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ میں جو کرمنل پروسیجرز کوڈ ہے وہ ہر 10 سال کے بعد اس پہ نظر ثانی ہوتی ہے. یہ غور کیا جاتا ہے اس پہ کہ کون سے ایسے قوانین ہیں جن میں بہتری کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں دیکھیے 150 سال ہو گئے کسی نے اس پہ بالکل توجہ نہیں دی. باقر بھائی آپ یہ بتائیں کہ ایک ذرا سے ایک انڈرسٹینڈنگ آئی تھی، دیکھیں ایک پوری تحریک چلی تھی، لیکن پھر ہمیں جب چیف جسٹس افتخار چلے گئے تھے ہمیں ایک ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ جو سارا سلسلہ تھا جو ان کی جوڈیشل ایکٹیویزم آئی اس کی نتیجہ شاید کوئی خاص اس لحاظ سے نہیں تھا. وہ ایک اور چیز ہے کہ جو موومنٹ تھی اسے ایک ڈکٹیٹر کا نجات مل گئی. آپ کے خیال میں کیوں وہ لیسنز شاید ہم بھول گئے؟ جوڈیشل ایکٹیویزم ایز سچ اسے جس طرح سے کیا جاتا ہے نا کہ بری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھیں اس کا استعمال کس طرح سے ہو رہا ہے. جوڈیشل ایکٹیویزم سے مراد یہ ہے کہ جو مارجنلائزڈ یا غریب طبقے ہیں یا جو انفلوئنشل لوگ نہیں ہیں ان کو انصاف ملے. مشال کا کیس کہیں بھی نہیں گیا. ایکسیس ٹو جسٹس لوگوں کا بہتر ہو، جو لوگ مظلوم ہیں ان کے کیسوں کا فیصلہ ہو. یہ صرف سپریم کورٹ پہ نہیں، نیچے لوور ڈاؤن دا رنگ بھی، چاہے آپ کا وہ جو سیشن جج کے کورٹس ہیں ادھر بھی یہ ہونا چاہیے کہ جتنی جلدی وہ کیسز ہوں. اب مسئلہ یہاں پر آ کے آ جاتا ہے کہ جب آپ اس چیز کو بھول کر آپ حکومت کی راہ سیدھی کرنے پہ چل پڑتے ہیں، جو ایگزیکٹو کا فنکشن ہے اس کو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اس کو کریکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر جا کے یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے. اب اسپتالوں میں لوگوں کو نہیں ملتی سہولیات، یہ ایگزیکٹو کا فنکشن ہے. اس کی اوورسائٹ کے لیے آپ نے ریپرزینٹیٹیوز الیکٹ کی ہوئی ہیں، وہ جا کے اس چیز کو دیکھیں. اب چیف جسٹس صاحب
ٹھیک ہے उनका वो एक अपना नोट भी हुकूमत को एडवाइजरी नोट भेज सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल जाके वहाँ पर खड़े होके देना एक सरमन देना और लोगों को शो करना कि जी यहाँ पे फैसिलिटीज़ डिलीवर नहीं हो रही हैं, तो ये आप अपने ऊपर एज्यूम कर रहे हैं, मतलब कि आप जाके एक पावर उनको करेक्ट करने की वो ले रहे हैं जो कि एसेंशियली एग्जीक्यूटिव की है। तो अगर इससे बचा जाए और सिर्फ फोकस इस पे रखा जाए, जो इम्तियाज साहब ने भी अभी बात की कि जो इतना बैकलॉग केसेस का बना हुआ है वो सिर्फ फ्राइवलस केसेस की वजह से नहीं है। फ्राइवलस केसेस तो 10 होंगे, 15 होंगे या 20 होंगे, कुछ दर्जनों होंगे, सैकड़ों होंगे, लेकिन वो जो लाखों का है जो केस बैकलॉग है तो उसको क्लियर करें। और उसमें बाकी वो भी आप देखें ना कि मुल्तान जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वकीलों ने जो किया वो तो माफ हो गया, वो माफ हो गया। हाँ। इन्हीं चीफ जस्टिस साहब ने वो किया है। इसी तरह जो वकील जिसको आजकल वकला गर्दी कहते हैं, कई इस्लामाबाद में भी हुआ है, लाहौर में भी हुआ है, उनकी तरफ इनकी तवज्जो नहीं गई। किस तरह इन्होंने ज़मीनों पे कब्जे किए हुए हैं, अपने दफातर बना रहे हैं, ये पब्लिक पार्क्स में ये दफातर बना रहे हैं और बेसिकली आप अवामी जगह पे कब्ज़ा कर रहे हैं। हम तो ये ख़ुद तो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ केसेस लड़ते रहते हैं, अदालतों में पेश होते हैं और ख़ुद ये कब्ज़ा माफिया बन गए हैं। चीफ जस्टिस साहब को क्या ये नज़र नहीं आता? मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा होगा कि इस तरह भी तवज्जो। अच्छा, एक और सवाल भी है, वो ये है कि काफ़ी जब जो केस लोड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा था उसमें ये भी है कि ये जो आर्टिकल 199 और ये जो चंद चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये लोग अपने सर्विस कंडीशंस, ये जो ब्यूरोक्रेट्स और CDA के एम्प्लॉयज़ और जो सारे हैं वो अपने केसेस यहाँ लेके आ जाते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी शायद कहा था कि आप एक सर्विसेज ट्राइब्यूनल बना दें, ये काम अगर हमारे नहीं, लेकिन सर्विसेज ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं, वो काम नहीं करते। हाँ। मैं यही मेरा ख्याल एक और नुक्ता ये भी है, चीफ जस्टिस साहब को इस बात का भी पे गौर करना चाहिए, अपने लोगों को साथ मिलाना चाहिए कि जिस बुरे तरीके से अब्यूज़ होता है ये स्टे ऑर्डर का कानून, ये तो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में। मतलब आप एक जायज़ काम कर रहे हैं, आप अपनी जगह अपने प्लॉट पे घर बना रहे हैं और आपके खिलाफ स्टे ऑर्डर ग्रांट हो जाता है, तो इतना इसको कहते हैं एब्यूज़ कि चूँकि लोग आते हैं आपको ब्लैकमेल करते हैं, कोई भत्ता माफिया है, कोई हक शुफा के चक्कर में आपके बाकिर को कहेगा कि आप ये घर नहीं बना सकते और बेशुमार ऐसी चीज़ें कि आप सड़क से गुजर नहीं सकते हैं। ये चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि ये जो एब्यूज़ होती है, बुरे नाजायज़ तरीके से स्टे और इस्तेमाल हो रहे हैं मुल्क भर में, और मुझे यकीन है कि 40-50% कम से कम केसेस जो हैं उनका ताल्लुक स्टे ऑर्डर से है कि आप 4-4, 5-5 साल तक अपने जायज़ काम भी शुरू नहीं कर सकते क्योंकि एक वकील ने जज के साथ मिलके, सेशन जज के साथ मिलके उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। और मतलब उनका एसेंशियल जो बिजनेस है उसका एक एसेंशियल हिस्सा है। आप किसी वकील के पास चलेंगे, आपको स्टे ऑर्डर में दिलवा देता हूँ। That is the basic, ये तो पाकिस्तान का लीगल न्यूक्लियर वेपन है। जी, न्यूक्लियर वेपन है। ये तो हर चीज को खत्म कर जिसको टेररिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एनीहाउ, थैंक यू। अब हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, उस पर बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू दो राय। अभी हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में जो एहतजाज हो रहा है टैक्सेशन के ख़िलाफ़। जी इम्तियाज़ साहब, आपने पहले भी ऑफ एयर हमारे साथ इसके बारे में बात की थी। अब वहाँ थोड़ा बहुत एक एहतजाज हो रहा है, 2-3 उसके वजूहत है। एक वही टैक्सेशन जो है, एक बात यह है कि जो उनकी अपनी बजट है वो फेडरल ट्रांसफ़र से आती है। दूसरा ये कि जो CPEC वहाँ से जा रहे हैं, कुछ उनके भी एप्रीहेंशंस हैं। तो आपके ख्याल में ये एहतजाज जो है ये जायज़ है या ये बढ़ेगा? देखिए, बुनियादी तौर पे एक अलामत है बाकी पाकिस्तान में जिस तरह होता है कि हुकूमतें सलाह मशवरे के बग़ैर इक़दाम करती हैं। वहाँ भी जो टैक्स लगा दिया गया है या अब लोगों को कहा गया है कि अब तक तो आप बग़ैर टैक्सों के रह रहे थे, अब आपने टैक्स देने, ला मुहाला इससे रद्द-ए-अमल तो पैदा होगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत सलाह मशवरा पहले से कर लेती तो फिर शायद इतना रद्द-ए-अमल ना आता। बाकी जहाँ तक CPEC की बात है, CPEC से पहले ही मेरा ख्याल है पूरा गिलगित बल्तिस्तान तो चीनी प्रोडक्ट से भरा हुआ है, उसमें तो कोई नई बात नहीं है। और अगर CPEC, चूँकि ये तो सिर्फ राहदारी है, ये तो नहीं है कि सारा माल वहाँ पे डंप होना है आके, उधर से ट्रकों ने
گزرنا ہے, کنٹینر سے گزرنا ہے, اس سے مقامی آبادی کو میں نہیں سمجھتا کوئی فرق پڑے گا. البتہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کے مفادات کا خیال کیا جائے, ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ٹیکس دیں. اس طرح وہ رویہ نہ اختیار کریں جو فاٹا کے لوگ کرتے ہیں کہ بجلی استعمال کرتے ہیں لیکن بل نہیں دیتے. وہ تو انضمام کے بعد ایک مسئلہ بھی, وہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. لیکن ایک کوئک سوال آپ سے, وہ یہ ہے کہ ایک ان کا مطالبہ یہ بھی ہے اور یہ ایک جائز ہے کہ ہم ایک صوبہ کی طرح ہے لیکن صوبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ہم سے ٹیکس لیں تو پھر ہمیں ریپریزنٹیشن بھی دیں. اب سوال یہ ہے کہ جو پاکستان کا مسئلہ ہے وہ تو پاکستان کر سکتی ہے, لیکن جو یو این کے ریزولوشنز ہیں کشمیر کے مطابق, وہ اگر ہم نے فلی انٹیگریٹ کر دیا تو پھر وہ کیس ویک ہو جاتا ہے. تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو اصل مسئلہ ہے نا, جو امتیاز صاحب نے بھی ابھی جس کے اوپر کمنٹ کیا, ٹیکسیشن والے کے اوپر پروٹیسٹ جسٹ سمٹم ہے. ٹھیک ہے, یہ 70 سال کا پرانا مسئلہ ہے. جو ان کی فرسٹریشن ہے وہ سامنے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ چاہتے ہیں. یہ مسئلہ کشمیر کے مسئلے سے مختلف تھا. اس کو ہم نے جا کے کشمیر کے ساتھ خود ہم نے جوڑا یو این میں جا کے, اس لیے کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ جب ہوگا پلیبسائٹ تو یہاں کے ووٹرز وہاں کے اس میں شامل ہوں گے اور وہ ہمارے لیے آسان ہوگا وہ پلیبسائٹ کو ون کرنا. لیکن اب یہ ہمارے لیے پرابلم بن گیا. اب مسئلہ یہاں پر جو آ رہا ہے اس کے حوالے سے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, وہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ سی پیک تو ایک راہداری ہے, لیکن وہ ہمارے ساتھ لائن پہ امتیاز تاج صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ ہے گلگت بلتستان میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ اگر ذرا ہمیں کوئک اپڈیٹ دے دیں کہ یہ مسئلہ کیا چل رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں گلگت بلتستان جو کونسل ہے, یہاں گلگت بلتستان میں 2 فورم ہیں پولیٹیکل. ایک تو گلگت بلتستان اسمبلی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں ایک صوبائی حکومت ہے. اس کے علاوہ ایک گلگت بلتستان کونسل ہے جس کو اپر ہاؤس کہا جاتا ہے گلگت بلتستان کا. تو یہ اپر ہاؤس جو گلگت بلتستان کونسل ہے, یہ جو قومی اسمبلی اور سینٹ سے جو قوانین پاس کیے جاتے ہیں ان کی گلگت بلتستان میں توسیع دیتی ہے, اور جو بڑے گلگت بلتستان کے اہم معاملات ہیں اس میں قانون سازی بھی کر لیتی ہے. اس میں 50% جو ہے وفاق کے نمائندے ہیں اور 50% گلگت بلتستان کے. تو اس کونسل نے ایک ایکٹ انکم ٹیکس جو پارلیمنٹ نے بنایا اس کو 2012 میں گلگت بلتستان میں انہوں نے اڈاپٹ کیا. اس کے نتیجے میں گلگت بلتستان میں پھر ایک وہ کیفیت پیدا ہو گئی احتجاجی تحریک کی. بہت سارے جو سیاسی طبقے ہیں وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ پارلیمنٹ جو وفاقی پارلیمنٹ ہے وہاں پہ ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہے, تو وہ لوگ ہمارے بارے میں کیسے فیصلے کرتے ہیں, کیسے قوانین نافذ کرتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی یہاں فیصلہ ہوتا ہے گلگت بلتستان سے متعلق اس میں گلگت بلتستان کی کیا صورتحال ہے؟ اس احتجاج یہ کیا بہت وسیع ہے یا یہ فی الحال بہت لوکلائزڈ ہے؟ جی, اس سے پہلے بھی اس طرح کی ایک گندم سبسڈی ختم کرنے کے بعد تحریک چلائی گئی تھی بالکل اسی سٹائل پہ ہی. تو جو سب سے زیادہ جو جہاں پہ پبلک گیدرنگ ہوتی ہے وہ ایک سکردو ہے, ایک گلگت ہے, باقی چھوٹے چھوٹے اضلاع ہیں. مین تحریکیں یہاں سے ابھرتی ہے اور یہاں سے ہی کامیاب ہوتی ہے. تو پچھلی دفعہ بھی بڑی تحریک چلی تھی. بہت شکریہ امتیاز صاحب آپ سے بات کرتے ہوئے. اچھا آپ ایک بات کر رہے تھے, وہ نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ یہ اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں. ٹیکسیشن ایک بہانہ ہے, اس کے اوپر اگر ہم ٹیکسیشن کہیں کہ یہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے, یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. وہ اپنا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہم سے ٹیکس لینا چاہتے ہیں تو ہمیں رائٹ بھی دیں. اور سی پیک کا جہاں تک ہے وہ یقیناً ایک راہداری ہے, لیکن اس راہداری کا وہ کہتے ہیں ہمیں بھی فائدہ پہنچے. جس طرح کہ پنجاب میں یا باقی صوبوں میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لگ رہے ہیں, ہمارے یہاں بھی لگے. KKS کی اپگریڈیشن ہو رہی ہے, ایک وہ فائبر آپٹک کی لائن بچ رہی ہے. یہ سب کے سب لائک ایک پائپ لائن ہے جو ان کے اندر سے پاس ہو رہی ہے. اس کا ڈائریکٹ ان کو بینیفٹ نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے ہیں انرجی پروجیکٹس لگے وہاں پر اور ادھر کیا ہوتا ہے اکنامک زونز بنے, یہ وہ کام چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اینی ہاؤ تھینک یو امتیاز صاحب, تھینک یو باقر صاحب, تھینک یو فار واچنگ. اور انشاءاللہ ہم کل بھی ہوں گے رات کے 10 سے 11. اگر آپ ہمیں کانٹیکٹ کرنا چاہ سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے.